رات کے اندھیرے میں خلیج فارس میں کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو شاید ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو۔ امریکی فوجی اپنے سب سے محفوظ قلعے یعنی اپنے فوجی اڈے خالی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بڑی تیزی سے، خاموشی سے اور انتہائی پریشان کن انداز میں ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے یا پھر طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک ہے۔ چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خبر ہے کیا؟ خبر یہ ہے کہ امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے اہم فوجی اڈے خالی کر رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی روٹین کی فوجی مشق بالکل نہیں۔ یہ وہ اڈے ہیں جناب جو کئی دہائیوں سے اس خطے میں امریکی طاقت کا نشان سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، آپ ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ قطر کا العدید ایئر بیس، بحرین میں امریکی نیوی کا اڈا، دونوں خالی کیے جا رہے ہیں، بلکہ فوجیوں کے خاندانوں کو تو کئی ہفتے پہلے ہی چپکے سے وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ لیکن سب سے اہم اور حیران کن بات، یہ فوجی واپس امریکہ نہیں جا رہے، انہیں اسی خطے میں نئی خفیہ جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہیں سے یہ پوری کہانی ایک بہت ہی سنگین موڑ لیتی ہے۔ یہ صرف کوئی دفاعی چال نہیں ہے، اس اچانک انخلاء کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے نا، وہ جنگ کے خطرے کو بالکل حقیقت کے قریب لے آتی ہے۔ اور وہ وجہ ہے انٹیلیجنس کی جنگ میں برتری کا ختم ہو جانا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چین ایران کو امریکی فوج کی ہر ایک حرکت کی لائیو سیٹلائٹ فیڈ دے رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امریکی فوجی، ہر طیارہ، ہر جہاز، سب ایران کے نشانے پر ہے۔ امریکی اڈے اب محفوظ نہیں رہے۔ تو اب دیکھیں تصویر کیسے جوڑ رہی ہے۔ چین نے ایران کو معلومات دیں، امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ اس کے اڈوں پر کسی بھی وقت ایک تباہ کن حملہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے جانی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکالا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لے کر کہاں گیا؟ جواب یہ ہے کہ ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کے لیے نئی جنگی پوزیشنوں پر۔ اور یہ پوری صورتحال اس ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے، اگر وہ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ یقینی ہے، جنگ ہماری دہلیز پر ہے۔ مطلب یہ سوچنا ہی کتنا خوفناک ہے کہ فوجیوں کا انخلاء پسپائی نہیں بلکہ حملے کی آخری کنفرمیشن ہے۔ اب ذرا پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں رہا، یہ تو ایک عالمی شطرنج کی بساط بن چکی ہے، جہاں ہر مہرہ حرکت میں ہے، اور کئی دوسرے ممالک اور اندرونی سیاسی دباؤ بھی اس آگ پر تیل ڈال رہے ہیں۔ اس وقت کے امریکی صدر کو دیکھیں تو وہ دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایران کو کھلے عام دھمکیاں دے رہے تھے کہ اس کا جوہری پروگرام ہر قیمت پر روکا جائے گا، اور دوسری طرف خود اپنے ملک کے اندر سپریم کورٹ ان کے فیصلوں کو مسترد کر رہی تھی، اور کانگریس ایران پر حملے کے راہ میں دیوار بنی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دباؤ تھا نا، یہ کسی بھی بڑے قدم کے لیے ماحول بنا رہا تھا۔ اور یہ خطرہ صرف امریکہ محسوس نہیں کر رہا تھا، جرمنی، پولینڈ، بیلجیم، سربیا، ناروے، ان سب ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور وہ طوفان سے پہلے تیاری کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی دوران پورے خطے میں بھی آگ لگ رہی تھی۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا، یمن نے نئے میزائل ٹیسٹ کر ڈالے، اور پھر اپنی فوجوں کو امریکی اور اسرائیلی ٹارگٹس کے لیے ہائی الرٹ کر دیا۔ یہ الگ الگ واقعات نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایک ہی بڑی خطرناک تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے دھماکہ خیز حصے کی طرف۔ یہاں سے تصادم کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، اور یہ کسی چھوٹی موٹی جھڑپ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مکمل تباہ کن جنگ کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ایک نمبر سامنے آتا ہے، 32,000۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے اندر ہونے والی ہلاکتوں کی وہ تعداد ہے جس کا ذکر خود اس وقت کے امریکی صدر نے کیا۔ کئی لوگ اسے صرف باتوں کی جنگ نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ جنگ کا ایک غیر اعلانیہ آغاز مان رہے تھے۔ اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا سکیل کیا ہوگا؟ اندازہ یہ ہے کہ 200 لڑاکا طیارے اور 600 سے زیادہ ٹوماہک میزائل استعمال ہوں گے۔ لیکن سب سے خوفناک بات اس کے ٹارگٹس ہیں۔ اس بار فوجی اڈے نہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، بلکہ ٹارگٹ ہوں گے براہ راست ایران کے سیاسی اور فوجی لیڈرز۔ اس جنگ کا اثر صرف میدان جنگ تک نہیں رہے گا، نہیں، عالمی معیشت میں ایک زلزلہ آ جائے گا۔ تیل اور سونے کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، امریکی ڈالر زمین بوس ہو جائے گا، اور اس ساری افراتفری میں چین کو موقع ملے گا کہ وہ عالمی معیشت پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ اس ممکنہ جنگ کے 4 بڑے نتائج کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلا، تباہ کن فوجی حملے۔ دوسرا، عالمی معیشت کا مکمل کولیپس۔ تیسرا، خطے میں کبھی نہ ختم ہونے والی پراکسی جنگیں۔ اور چوتھا، ایک ایسا انسانی بحران جس کی مثال پچھلی 1 صدی میں بھی شاید نہ ملے۔ اور آخری پیشن گوئی سے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں ہوگی، یہ پچھلے 100 سال کی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ ہوگی۔ یہ الفاظ خود ہی آنے والے وقت کی سنگینی بتا رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ کیا یہ ایک خوفناک پیشین گوئی ہے جو کسی بھی وقت سچ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی کہانی ہے جسے کسی خاص مقصد کے لیے دنیا کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس پوری صورتحال پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔